اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، حج کا موسم چل رہا ہے اور میں فضائل حج میں سے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں ایسے عجیب اور انگیز واقعات آ جاتے ہیں کہ جو ہے دماغ جو ہے دنگ رہ جاتا ہے. لیکن جو یہ واقعات ہیں سچے ہیں اور اللہ پاک ان کا یقین ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. یقین بٹھاتے ہوئے اللہ پاک ان واقعات پر ان کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی حج کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصہ نمبر 28. شیخ نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے جنازے میں شریک ہوئے. اے بیٹا چپ رہے، تو آواز مت کر، پڑھ رہا ہوں نا. لوگ ان کو دفن کر چکے تو تلقین کرنے والے نے قبر کے پاس بیٹھ کر تلقین کی. شیخ نجم الدین ہنسنے لگے اور ان کی عادت ہنسنے کی بالکل نہیں تھی. بعد خدام نے ہنسی کی وجہ پوچھی تو شیخ نے جھڑک دیا. کئی دن بعد فرمایا کہ میں اس لیے ہنستا تھا کہ جب تلقین کرنے والا قبر پر تلقین کے لیے بیٹھا تو میں نے ان بزرگ کو جو دفن کیے گئے تھے یہ کہتے ہوئے سنا، دیکھو جی، حیرت کی بات ہے کہ ایک مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے. عرب میں بعض ائمہ کے مذہب کے موافق یہ دستور ہے کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو ایک شخص اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھتا ہے اور منکر نکیر کے سوال جواب دہراتا ہے. اس کو تلقین کہتے ہیں. ان بزرگ کا یہ ارشاد کہ مردہ زندہ کو تلقین کر رہا ہے ظاہر ہے کہ مرنے والا اللہ کے عشق کی وجہ سے زندہ ہے. وہ جو تلقین کر رہا تھا وہ اس دولت سے خالی ہوگا. قصہ نمبر 29. شیخ مزنی فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا. مجھ پر ایک گھبراہٹ بہت شدت سے سوار ہوئی اور میں مدینہ پاک کی حاضری کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے چل دیا. جب بئر میمونہ پر پہنچا تو ایک نوجوان کو پڑا ہوا پایا کہ اس کی نزع کی حالت ہے. یعنی نزع کہتے ہیں جب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، جان جو ہے نکلنے کو آتی ہے، اس کو نزع کی حالت کہتے ہیں. میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ایک شعر پڑھا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا عدل عشق مولا سے بھرا ہوا ہے اور کریم لوگ عشق ہی کی بیماری میں مرا کرتے ہیں. یہ کہہ کر وہ مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، کفنایا، جنازے کی نماز پڑھی اور جب اس کو دفنا چکا تو وہ گھبراہٹ جو مجھ پر سوار تھی، جس کی وجہ سے میں نے سفر کا بے اختیار ارادہ کیا تھا، وہ بھی جاتی رہی. میں اس کو دفنا کر مکہ مکرمہ واپس آ گیا. قصہ نمبر 30. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا. ہمارے قریب ایک نوجوان رہا کرتا تھا. اس کے پاس پرانی چادریں تھیں. وہ نہ ہمارے پاس آتا جاتا نہ کبھی پاس بیٹھتا. میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی. میرے پاس ایک جگہ سے بہت حلال ذریعے سے 200 درہم آئے. میں وہ لے کر اس جوان کے پاس گیا اور میں نے اس کے مصلے پر ان کو رکھ کر کہا کہ بالکل حلال ذریعے سے مجھے ملے ہیں، ان کو تم اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا. اس جوان نے مجھے ترچھی اور تیز ترش نگاہ سے دیکھا اور یہ کہا کہ اللہ پاک کے ساتھ یہ ہم نشینی پاس بیٹھنا. میں نے 70,000 اشرفیہ نقد جو میرے پاس تھے علاوہ جائیداد کے اور کرائے کے مکانات کے، ان سب سے اپنے کو فارغ کر کے خریدی ہے. تو ان دراہم کے ساتھ مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ کہہ کر اپنے مصلے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. جس استغنا سے وہ اٹھ کر جا رہا تھا اور میں بیٹھا ان دراہم کو چن رہا تھا، اس وقت
اس کی سے عزت اور اپنی سی ذلت میں نے عمر بھر کسی کی نہیں دیکھی۔ یعنی اس وقت اس کی عزت جتنی میری نگاہ میں تھی اتنی عزت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اور جتنی اس وقت درہم چنتے ہوئے مجھے اپنی ذلت محسوس ہو رہی تھی اتنی ذلت کبھی اپنی یا کسی اور کی مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو جاوے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔